السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، آج ہم پڑھنے لگے ہیں بحر عشق ناول کی قسط نمبر 17 اور اس کا پارٹ اے۔ وہ اپنا کام ختم کرتے باہر جانے والا تھا جب ایک خوشبوؤں سے بھرا نرم وجود اس کی باہوں میں آ سمایا۔ ایلیان کے وہ بازو وہیں ٹھہر گئے، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا۔ آیت دھکا لگنے پر سیدھا اندر جاتے کسی کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹی، پر وہی ایک لمحہ ایلیان شاہ کے ہوش اڑا چکا تھا۔ سوری، وہ مجھے پیچھے سے شٹ اپ۔ ایلیان شاہ کی دھاڑ پر اس کا ننھا سا دل لرز اٹھا۔ ہمت کیسے ہوئی مجھے ایلیان شاہ کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ 2 قدم کا فاصلہ طے کرتے اس کے سر پر آن کھڑا ہوا کہ آیت کو اسے دیکھنے کے لیے باقاعدہ اپنا سر اوپر اٹھانا پڑا۔ وہ تو غلطی سے ہوا، ورنہ میں کیوں تمہیں ہاتھ لگاؤں؟ آیت نے اپنا لہجہ مضبوط کرتے جواب دیا۔ اسے اپنے بابا کا پڑھایا سبق یاد تھا کہ اگر کچھ غلط نہیں کیا تو ڈرنا یا شرمندگی کیسی؟ جیسے بھی ہوا، غلطی تو ہوئی ہے تم سے۔ میں نے آج تک کسی لڑکی کو خود کو چھونے کی اجازت نہیں دی۔ آیت اس کی بات پر حیران ہوئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں یوں ہی لڑکیوں کو اپنے ساتھ چپکائے رکھتا ہوں جیسے ابھی تم چپکی تھی؟ آیت نے اس کے اتنا اونچا بولنے پر بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی سن نہ لے۔ میں نے یہ نہیں کہا، اور میں نے کون سا پہلے کسی کو چھوا ہے؟ تو حساب برابر۔ اس نے اپنی عقل لڑائی، جبکہ ایلیان کے لب ہلکی مسکراہٹ میں ڈلے۔ لیکن ایک دوسرا جرم بھی سرزد ہوا ہے تم سے۔ یہ کمرہ میرا اڈا ہے، یہاں کوئی میری اجازت کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتا، اور تم تو پوری کی پوری اندر چلی آئے۔ آیت نے ایک نظر اس کا اڈا دیکھا۔ دیواروں پر نہ جانے کیا کیا لکھ رکھا تھا، گنی چنی کرسیاں اور میز جن پر تاش کے پتے بکھرے تھے۔ ایلیان نے سگریٹ سلگاتے اس کے تاثرات انجوائے کیے۔ میں تو تمہیں اسائنمنٹ کے لیے ڈھونڈ رہی تھی، میں جان بوجھ کر نہیں آئی، کسی نے مجھے دھکا دیا اور میں، وہ بولتے واپس دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی جو کھل کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ سچ میں پریشان ہوئی۔ پیچھے ہٹو، بیزاری سے بولتے ایلیان نے ہینڈل گھمایا، پر وہ واقعی لاک تھا۔ یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ اگر کسی نے ہمیں یہاں اکیلے دیکھ لیا تو؟ اس کی بری آنکھوں میں پل میں عرق جمع ہوا۔ تو کیا؟ وہ اس کی منطق سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو وہ غلط سمجھیں گے۔ کیا غلط سمجھیں گے؟ یہی کہ ہم دونوں کے درمیان کچھ ہے۔ اب وہ رونے لگی، جبکہ وہ اتنی سی بات پر اس کے آنسو جاری ہوتے دیکھ سر جھٹک گیا۔ تبھی ایک جانب بنی دیوار کے سامنے سے پردہ سرکا، اور وہاں سے زین اور اس کے باقی دوست نمودار ہوئے۔ آیت تو ہکا بکا اس جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ پردے کا رنگ ایسا تھا کہ بالکل دیوار سے ملتا تھا۔ دور سے دیکھنے سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ پردے کے اس جانب آدھا کمرہ مزید ہے۔ اس کمرے میں باہر سے وہی آتا ہے جو ہمیں چیلنج کرتا ہے، اور پھر ہم اس گیم کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ زین نے اس کے علم میں اضافہ کرتے بتایا، مجھے سب کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ وہ ہرن کی طرح سہمی دروازے کے ساتھ جا لگی۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، اب گیم تو تمہیں کھیلنا پڑے گا۔ وہ سب اسے گھیرے کھڑے تھے۔ تمہیں اسائنمنٹ بنوانی ہے؟ ایلیان کے سوال پر وہ جھٹ سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ تو ٹھیک ہے۔
اگر تم جیت گئی تو میں اپنے حصے کا کام کروں گا، اور اگر میں جیت گیا تو تم میری بات مانو گی۔ وہ کرسی کھینچے میز کی ایک جانب بیٹھ گیا۔ ذہن نے اشارے سے اسے بھی بیٹھنے کو کہا۔ وہ ہچکچاتے بیٹھ گئی۔ کمر پر بندھا چھوٹا سا بیگ اتارتے اس نے اپنی گود میں رکھ لیا۔ کھیل شروع ہو چکا تھا۔ وہ تاش کا کھیل رمی تھا جس میں انہیں پتوں کو سیٹ میں ترتیب دینا تھا۔ ان دونوں نفوس کے درمیان گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ذہن کی نظریں صرف الیان شاہ کے تاثرات پر تھیں۔ دال میں کچھ تو کالا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا۔ میں جیت گئی۔ آیت نے مسکراتے 7، 8 اور 9 کے پتے میز پر بکھیرے۔ الیان شاہ کی گرے آنکھیں مسکرائیں۔ کھیل تو ابھی باقی ہے۔ اس نے 10 کا دل والا پتا پھینکتے آیت کو ہرا دیا۔ تبھی کونے میں پڑی الماری سے کھڑ کھڑ کی آواز سنائی دینے لگی۔ ارے اس کی ہم نے صحیح دھلائی نہیں کی، ابھی ٹھیک کرتا ہوں۔ ذہن الماری کھولے اندر بندھے پڑے لڑکے کو پھر سے مارنے لگا۔ آیت نے وحشت سے انہیں دیکھا تو وہ یہاں یہ سب کرتے تھے؟ اب کیا اس کے ساتھ بھی یہی سب ہونے والا تھا؟ اس کے ہونٹ گول ہوئے۔ وہ جلد ہی زور و شور سے رونے والی تھی۔ الیان ایک نظر اسے دیکھتے کھڑا ہوا۔ تم ہار گئی۔ اب مجھے جو تم سے چاہیے وہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے وہ سیٹی بجاتے دروازے کی طرف بڑھا۔ ایک زوردار لات مارتے وہ دروازہ توڑ چکا تھا۔ ذہن اور اس کے باقی دوست بھی وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ آیت سکتے میں وہاں بیٹھی تھی۔ اسائنمنٹ کے چکر میں وہ کس جنگل میں پھنس گئی تھی۔ آدھی رات کے اندھیرے نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ایسے میں صرف ایک چاند نے مدھم سی ٹھنڈی روشنی زمین پر بکھیر رکھی تھی۔ سکندر تندو تیز رفتار میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے سادہ سی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ آنکھوں میں کچھ نیند کی سرخی تھی، جیسے وہ سوتے میں اٹھ آیا ہو۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر جیا سادہ سا سفید گاؤن زیب تن کیے بیٹھی تھی، جو وہ اکثر رات کو پہنتی تھی۔ تم غلطی کر رہی ہو، دیکھنا پچھتاؤ گی۔ اس انسان کے ساتھ تم کیسے رہ سکتی ہو؟ آدھے راستے میں گاڑی روکتے وہ بے بسی سے چیخا۔ بھائی پلیز! وہ پھر سے اپنے ہاتھ جوڑ گئی۔ ایک تو جب وہ انکار کرتا وہ یوں ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی۔ کیا چاہتی ہو؟ تمہیں اس درندے کے حوالے کر دوں کہ وہ جو مرضی تمہارے ساتھ کرے؟ کچھ تو رحم کرو مجھ پر۔ جیا نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ بھائی میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، وہ میرا شوہر ہے۔ وہ اشاروں سے بولتے اسے آگ لگا گئی۔ جانتی نہیں وہ کس قسم کا انسان ہے؟ کیا کیا تھا اس نے؟ جیا نے کچھ پل کے لیے خاموشی اختیار کی۔ وہ آج بھی سچ نہیں بول پائی۔ وہ یہ نہ کہہ پائی اس کا من تو معصوم ہے، درندگی تو اس دنیا نے اس پر ڈھائی تھی۔ آج بھی وہ خود غرض تھی۔ سچ بتاتی تو سکندر شاید اس کا منہ بھی نہ دیکھتا۔ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ سکندر نے سب سے آنکھیں مینچ لیں۔ تم چاہے کچھ بھی کہہ لو، میں یہ نہیں کرنے والا۔ خود سے تمہیں جہنم کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس نے ارادہ بدلتے گاڑی ریورس کی، لیکن جیا کو دیکھتے وہ ساکت ہوا۔ وہ اپنی کلائی پر چھری رکھے بیٹھی تھی۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ اسے نیچے کرو۔ سکندر کو یوں لگا اس کی اپنی گردن پر رکھی گئی ہو۔ جیا نے نفی میں سر ہلایا۔ جیا پلیز! اب وہ منت پر اتر آیا۔ جیا نے روتے ہوئے پھینک دی۔ وہ کہاں اپنی کلائی رکھتی تھی؟ سکندر نے گہرا سانس بھرا۔
یوں لگا جیسے سر سے موت ٹل گئی ہو۔ مجھے سچ بتاؤ، وہ تمہیں بلیک میل تو نہیں کر رہا؟ کوئی دھمکی دی ہے اس نے؟ مجھے بتاؤ، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ جیا کا سر سینے سے لگائے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کی بہن نہیں تھی، اس کی پہلی اولاد تھی۔ جیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بھائی، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ اس بار اس نے سچ بتایا تھا۔ جسے سنتے سکندر نے بمشکل خود کو پھٹنے سے روکا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، ہم گھر واپس جا رہے ہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ منان شاہ کو آگ لگا دیتا۔ ہمیشہ آپ سبھی میری زندگی کا فیصلہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا میں اپنے لیے کچھ نہیں سوچ سکتی؟ آپ سب مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتے۔ میرا بھی دل ہے، میں بھی کچھ چاہ سکتی ہوں۔ وہ پھٹ پڑی۔ سکندر نے دکھ سے اسے دیکھا۔ آپ نے کیسے خلا کا سوچا بھی؟ مجھ سے ایک بار پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا؟ پہلی بار تو کچھ مانگا ہے آپ سے، دے دیں مجھے۔ جیا جانتی تھی وہ اسے تکلیف پہنچا رہی ہے، لیکن فی الحال اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے تو ہمیشہ تمہارے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن کوئی بات نہیں۔ اگر تم ایسا چاہتی ہو تو ایسے ہی صحیح۔ وہ گاڑی بھگاتے بلیک ولا کے باہر پہنچ چکا تھا۔ ڈیڈ کی فکر مت کرنا، میں انہیں سنبھال لوں گا۔ خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ میں بس ایک آواز کی دوری پر ہوں گا۔ اس نے جیا کی پیشانی پر لب رکھے۔ وہ کس کر چادر اپنے گرد لپیٹے گاڑی سے اتری۔ اس کے قدم گیٹ کی جانب بڑھنے لگے، جو بند تھا۔ باہر درجنوں گارڈز کھڑے تھے۔ اس نے مڑ کر سکندر کو دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے واپس پلٹ جانے کا اشارہ کیا۔ سکندر ضبط کا کڑوا گھونٹ بھرتے واپس چلا گیا۔ جیا نے خود میں ہمت پیدا کی۔ اب آگے کا سفر اسے اکیلے ہی طے کرنا تھا۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔